صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص و عقیدت کی بھرپور توانائیوں کے ساتھ کونین کے آقا کی نورانی دربار میں بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما دائما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک بار اور عقیدتوں بھرا درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما دائما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہماری خوش بختی ہے، سعادت ہے، عاشقان مصطفیٰ کمیٹی کے مخلص نوجوانوں نے اور اس مسجد کے مصلین نے، یہاں کے ذمہ داروں نے اس بزم نور کو سجایا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اس بزم نور کے سجانے والوں کی دنیا اور آخرت دونوں جہان کو سجا اور سنوار دے. آمین. جیسے جیسے میلاد کا موسم قریب آتا ہے، جیسے جیسے 12ویں شریف کی تاریخیں قریب آتی ہیں، برساتی مینڈک کی طرح کچھ لوگ اچھلنے کودنے لگتے ہیں، ہے نا؟ دیکھے گا بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں لوگوں کو، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے. ان کے گھر پہ اگر شادی کی تقریر ہو تو پنڈال ضرور لگے گا، لائٹ ضرور لگے گی، سب کچھ لگے گا. اگر مصطفیٰ کے نام پہ کسی عاشق نے کر دیا تو ان کو ٹینشن ہونے لگتا ہے. کرتے ہم لوگ ہیں، پریشان ہو لوگ، بڑی مشکل ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو اپنے چھین لیتا ہے. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر اسے اچھا لگتا ہے. مصطفیٰ کا عاشق اپنے مرکز عشق کی پاکیزہ برتن سجائے گا، دنیا لاکھ مرتی رہے گی. لوگ دلیل مانگتے ہیں، دلیل کس کو مانگتے ہیں؟ آپ کے پاس جاتے ہیں، ان کو کان پکڑتے ہم لوگ کے پاس لاؤ نا. نہیں سمجھے؟ آپ سے اگر کوئی دلیل مانگے تو سب بول دو بھائی ہم لوگ پڑھے لکھے تھوڑی ہیں کہ ہمارے پاس دلیل مانگنے آئے، ہم کو بہکانے آئے. چلو مولانا طاہر صاحب کے پاس صرف نام لوگے نا تو انشاءاللہ نام لیتے اس کو وضو ٹوٹ جائے گا. بولے نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کو بہکانے کے لیے ٹائم ہے اس کے پاس. بس سمجھ رہے ہیں؟ علموں سے آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسوں کو پکڑ کے علماء کے پاس لے جائیے.
ہم لوگوں کے پاس آیا تھا نا زمین کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا قابل آدمی ہے، کھانے میں بریانی 5 ٹائم 4 مرتبہ ملے دن بھر میں تو 4 بار کھائے گا، اس ٹائم اسے یاد نہیں آئے گا کہ مصطفیٰ نے بریانی کبھی نہیں کھائی. بس میرے بہت ساری چیزیں ہیں، وہ تو جب موقع ملتا ہے تب ہم لوگ سمجھتے ہیں. یہ آپ کو بہکانے کے لیے جاتے ہیں. ارے بھائی اس محفل میں ہو کیا رہا ہے؟ مصطفیٰ کا ذکر ہی تو ہو رہا ہے. مصطفیٰ کا ذکر تو اللہ قرآن میں کر رہا ہے. سبحان اللہ. ہم نبی کی آمد نور کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا، روشن کتاب آ گئی. سبحان اللہ. اللہ کا نور آ گیا، روشن کتاب آ گئی. یہ اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، قرآن میں کر رہا ہے. ہم قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں، مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. پریشانی ان کو ہوتی ہے جن کو نبی کے ذکر سے چڑ ہو. جو مصطفیٰ کی محبت کا دیوانہ ہے وہ تو اپنے محبوب کا ذکر سن سن کے خوش ہوتا ہے. بس سیدھی بات ہے، زیادہ لپٹ کی ضرورت نہیں. قرآن حدیث تو ہم لوگ کے سینے میں الحمدللہ ہے، مگر رب کا احسان ہے. ہم چھوٹی سی معمولی سی چھوٹی سی بات کر کے آگے گزر جاتے ہیں. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے. یہ نیچر ہے، فطرت ہے. من احب شیئا اذکر ذکرہ. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے. محبت کہتی ہے اس کو یاد ستائے، یاد آئے، جہاں رہو یاد آئے، اسے محبت کرتے ہیں. گھر میں رہو تو یاد آئے، مسجد میں رہو تو یاد آئے، میدان میں رہو تو یاد آئے، ہر جگہ یاد آئے. اور ایک اور نیچر ہے کہ اگر ہم کو کسی سے محبت ہے، اگر ہم کو کسی سے محبت ہے تو جو شخص اس کا ذکر کرے گا، ہم جس کو چاہتے ہیں، ہم جس سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی کوئی تعریف کرے تو اس کی بھی ہمارے نظر میں وقت پڑ جاتی ہے. سبحان اللہ. بولیے سر نیچر پہ جائیے. نیچر تفسیر میں جانے کا وقت نہیں ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا جو ذکر کرتا ہے وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے. آپ کو کسی سے محبت ہے، مان لیجیے اپنی ماں سے محبت ہے. ایک شخص آیا، حضرت مولانا ضمیر الدین صاحب زمزم تشریف لائے آپ کے پاس. اتفاق سے آپ کی ماں کو جانتے ہیں، ان کی عبادتوں کو جانتے ہیں، ان کی محبتوں کو جانتے ہیں، ان کی شفقتوں کو جانتے ہیں. مولانا ضمیر الدین زمزم صاحب آئے اور وہ تعریف کرنے لگے کہ خاتون تو بہت ساری ہیں لیکن اللہ نے آپ کو ایک بہت عظیم ماں دی ہے. آپ کی ماں کا جواب نہیں، کتنی مخلص ہے وہ، کتنی مشفق ہے وہ. تو آپ کو اگر اپنی ماں سے محبت ہے تو مولانا ضمیر الدین ان کی تعریف کریں گے تو مولانا ضمیر الدین بھی آپ کے دل سے قریب ہو جائیں گے. سبحان اللہ. یہ نیچر ہے، نیچر ہے. اللہ رب العزت اپنے محبوب سے کس قدر محبت فرماتا ہے. ساری کائنات ہستی پروردگار نے اپنے محبوب کے لیے بنائی. دنیا اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنائی. یہ چاند تاروں کی ایک دل ہے اپنے محبوب کے لیے روشن، جس کے لیے اللہ نے ساری دنیا بنائی. نبی تو بے شمار ہے، 1,24,000 کو بیش نبی. کسی کو خلیل بنایا، کسی کو ذبیح بنایا، کسی کو کلیم بنایا، حبیب بنایا. تو ہمارے تمہارے آقا جناب محمد رسول اللہ وہ اللہ کے محبوب ہے. تو جو مصطفیٰ کا ذکر کرے گا وہ بھی اللہ کی بارگاہ کا محبوب بنتا جائے گا. محبت چاہتی ہے کہ ذکر ہو، محبوب کا ذکر اچھا لگتا ہے. جتنا یاد کرو گے، جتنا ذکر کرو گے
اس قدر رب کی رحمتوں سے قریب ہوتے جاؤ گے۔ اور ایک بات سمجھا کے میں اپنے پیٹرن پہ آ جاؤں، محبت اور نفرت دونوں اندھی ہوتی ہے، غور سے سننا، محبت بھی اندھی ہوتی ہے اور نفرت بھی اندھی ہوتی ہے۔ ہم کو اگر مولانا ضمیر الدین صاحب سے محبت ہو جائے تو ان کے اندر دو چار خامی بھی ہوگی تو اس خامی پہ ہماری نظر نہیں پڑے گی، دو چار کمی بھی ہوگی تو اس کمی کو نہیں دیکھیں گے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے اندر کمی ہوتی بھی ہے تو نظر نہیں آتی، سمجھ رہے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے اندر اگر کمی نہیں بھی ہوتی ہے، کمی ہوتی بھی ہے تو نظر نہیں آتی۔ اور اسی کا اپوزٹ، اگر کسی سے نفرت ہو جائے، ہم چڑ جائیں، وہاں ضمیر الدین صاحب سے ہمارا ٹینشن ہو جائے، 36 کا آنکڑا ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو ان کے اندر 1000 خوبی ہوتی ہے لیکن وہ 1000 خوبی ہم کو نظر نہیں آئی، اب کیڑا نکلے گا ان کے اندر کمی کیا کیا بولو، نیچر ہے کہ نہیں؟ یہ نیچر ہے۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی خوبیاں ہی خوبیاں اسے نظر آتی ہیں، اور آدمی جس سے نفرت کرتا ہے اس کے اندر کیڑے نکالتا ہے، عیب نکالتا ہے، نیچر ہے۔ قرآن حدیث سے ہٹ کر کے ہم ایک بات کر کے گزر جائیں گے، قرآن حدیث کسی کو سمجھنا، کسی کو زیادہ بکراتی آتی ہے، لے کے آؤ ہم لوگوں کے پاس۔ نیچر کی ایک بات سمجھا دیں آپ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہمارا سنی بھائی ہوا ہے کہ جو مصطفیٰ کے ذکر سے خوش ہوتا ہے، مصطفیٰ کے اندر خوبی ہی خوبی نظر آتی ہے۔ مصطفیٰ کے اندر کوئی سنی کبھی نبی میں کیڑے نہیں نکالتا، مصطفیٰ کی خوبیوں کا ذکر ہمارا سنی بھائی بھی کرتا ہے، سنی عالم بھی کرتا ہے، اور ہمارے سرکار میں تو اللہ نے عیب رکھا ہی نہیں، عیب رکھا ہے تب نظر نہیں آتا۔ یہاں تو وہ ذات وہ ہے کہ جہاں عیب رکھا ہی نہیں ہے تو ہم کو خوبی خوبی دکھتی ہے۔ یہ چیز بتا رہی ہے کہ ہمارے سینوں میں مصطفیٰ سے محبت ہے، ذرا زور سے قدر یہ دلیل۔ اور کچھ لوگ کیڑے نکالتے ہیں، نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو فلاں چیز معلوم نہیں تھی۔ ابے تو کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے کہ جس کو اپنے نبی میں کیڑے نظر آ رہے ہیں، خامی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خامی وہاں نکالی جاتی ہے جہاں اندر سے چڑ ہوتی، نفرت ہوتی، عداوت ہوتی۔ ہائے افسوس، نفرت بھی کر رہا ہے تو کس سے کر رہا ہے؟ جن کے صدقے میں تو پیدا ہوا ہے ان سے نفرت کر رہا ہے۔ نفرت بھی کر رہا ہے تو کن سے کر رہا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ آج انسانیت پیدا ہوئی ہے تو مصطفیٰ کے درود سے صدقے میں۔ علماء کرام کو احترام تشریف فرمائیں۔ پروردگار کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، دھیان سے سنیے، بہت شارٹ میں بہت مختصر وقت ہم بھی بات ختم کر دوں گا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے میرے بعد۔ باسو پٹی شریف کے دربار سے سرکار کی عالمی تشریف لائی ہے، ان کے جلووں کی زیارت بھی کریں گے آپ، اور بنگال کا ایک عظیم مفتی حضرت علامہ مفتی نزار عالم صاحب کے نورانی، وہ بھی جلوہ پہ ہیں، ان سے بھی آپ کو ان کے نورانی کلمات سننا ہے۔ بہت مختصر سے وقت میں مجھے عرض کرنا، درود پاک پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار کائنات نے پیدا فرمایا، غور سے سنیے گا، بہت شارٹ میں۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، کائنات ہستی میں کوئی بھی انسان نہیں، آدم علیہ السلام پہلے انسان ابو البشر ہے، اکیلے تنہا واحد پوری دنیا میں، جنت کے باغات میں کہہ لیجیے، اکیلے ایک پردے واحد۔ آپ سوچئے کہ پورے بانگڑا میں اگر ایک ہی آدمی رہے
زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا کہ نہیں؟ ایک آدمی اکیلے رہے، نہ اس سے بات کرنے والا ہو، نہ اس سے ہنسنے بولنے والا ہو، جس طرف جائیں سب سناٹا ہو، ایک آدمی بھی نہ ملے آپ تو جینا مشکل ہوگا کہ نہیں؟ اکیلے حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ رحمت میں عرض کرتے ہیں پروردگار کائنات کوئی میرا ساتھی عطا فرما دے، کوئی میرا ساتھی پیدا فرما دے، میں جس سے بات چیت کر سکوں، جس کے ساتھ بیٹھ سکوں، جس کے ساتھ اپنا وقت گزار سکوں۔ حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں نیند کی آغوش میں، پروردگار کائنات نے جبریل امین کو بھیجا اور بائیں پسلی سے آپریشن کر کے حضرت جبریل امین نے ماں حوا کو وجود بخشا اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ، ماں حوا پیدا ہوئی کہاں سے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے۔ یہ صرف قصے کہانی نہیں ہے، آج کی سائنس بھی حیرت زدہ ہے۔ ہمارے جو واقعات ہیں وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ عورتوں کی پسلی دونوں طرف برابر ہوتی ہے، ادھر بھی برابر، جتنی ادھر ہے اتنی ادھر۔ اور مردوں کی پسلی کا جب آپ ایکس رے کریں گے تو دائیں طرف کی پسلی زیادہ ہے، بائیں طرف کی ایک پسلی کم ہوتی ہے ہر مرد کے ایکس رے میں۔ تو سمجھ رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی نکال کے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ سبحان اللہ، سائنس اس کا جواب نہیں دے سکتی کہ مردوں کی ایک بائیں پسلی کم کیوں ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے تو اسلام کے پاس ہے۔ زور سے کہو یہ بائیں پسلی اس لیے کم ہے کہ اس سے ماں حوا پیدا ہوئی۔ ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا سونے کی حالت میں آپریشن ہوا، حضرت حوا پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آنکھ کھولتے ہیں یہ عجیب آپریشن تھا جس میں نہ درد نہ پیدائش کی کوئی تکلیف نہ سلائی کے ٹانکے کا کوئی احساس، سوتے سوتے آپریشن ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ہے خوبصورت بہتر ماں حوا کی صورت میں سامنے موجود ہے۔ دل کو تسلی ہوئی کہ چلو اب تو کوئی ایسا ہے کہ جس کو ہم دیکھ سکے، جس سے بات کر سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے بات کرنی چاہیے، رب کی رحمت نے ارشاد فرمایا آدم ابھی تم ان سے بات نہیں کر سکتے۔ اچھا ہمارے یہاں کوئی پیدا ہوتا ہے تو اتنا سا پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے رفتہ رفتہ بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھتے ماں حوا پیدا ہوئی اور ایسا نہیں کہ اتنی سی پیدا ہوئی، اللہ نے ان کو پیدائش کی تھی تو بالکل جوان صورت میں۔ زور سے کہو تو سبحان اللہ، ایسا قادر مطلب رب العالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بات کرنی چاہیے، رب کی رحمت نے پکارا آدم تمہارا نکاح ہوگا تب بات کرنے کی اجازت ہوگی۔ کیا ہوگا؟ نکاح ہوگا تب بات کرنے کی اجازت ہوگی۔ رب کی رحمت نے نکاح کا انتظام فرمایا، نکاح پڑھایا گیا، فرشتوں کی گواہی میں نکاح ہوا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بات کرنی چاہیے تو ارشاد ہوا کہ مہر جب تک ادا نہیں کرو گے تب تک تم بات نہیں کر سکتے، دوسرے سے مل نہیں سکتے، مہر ادا کرنا ہوگا۔ وہاں قدرت کا حکم ہے، آج ہمارے لیے سہولت دے دی کہ ہماری شادی کا آج کر لو تو 4 سال بعد بھی دے سکتے، لیکن آدم علیہ السلام کے لیے آدر ہوا کہ جب تک مہر ادا نہیں کر لو گے تب تک بات نہیں کر سکتے۔ وہ قادر مطلق ہے، جیسا چاہے ہو، ہم کو آپ کو چھوٹ دے دیا۔ آدم علیہ السلام کے لیے پابندی لگا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا آدم مصطفیٰ جان رحمت میرے محبوب کی مقدس بارگاہ میں کم سے کم 10 مرتبہ اخلاص کے ساتھ درود پڑھ دو، تمہارا مہر ادا ہوگا تب جا کر تمہیں ماں حوا سے ملنے کی اجازت ہوگی۔ درود پڑھو گے تب ماں حوا سے بات کرنے اور ملنے کی اجازت ہوگی۔ تو درود یہ ذریعہ بنا، زور سے کہو تو سبحان اللہ۔ درود آدم و حوا کے ملاپ کا ذریعہ بنا، یہ ملتے نہیں تو تم کہاں ہوتے؟ دنیا کہاں ہوتی ہے؟ دنیا ہے تو آدم علیہ السلام نے جو درود مہر میں ادا کیا اس درود کا صدقہ ہے۔
وہ درود نہ ہوتا تو یہ نسل نہ ہوتا. یہ کیسی ناخلق نسل ہے یار، جس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اسی کو دنیا اچھال گئی. اسی درود کی وجہ سے تو دنیا میں آیا. اگر مصطفیٰ جان رحمت کا کی بارگاہ میں درود اللہ کو کتنا پسند ہے کہ آدم علیہ السلام کی دنیا کی سب سے پہلی شادی میں اسی کو مہر بنایا گیا. زور سے کہو سبحان اللہ. یہ دنیا درود کا صدقہ ہے. اللہ کو اپنے محبوب سے بے پناہ پیار ہے اور رب کی رحمت چاہتی ہے کہ میرے محبوب کے جھنڈے ہر جگہ بلند رہیں. یہ مسجد ہے آپ کے بغل میں، جہاں سے 5 وقت مؤذن بلاتا ہے. حضرت علامہ افروز رضا خان صاحب 5 وقت امامت فرماتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں. مؤذن بلاتا ہے لوگوں کو. کہیں گے بات بلاتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت. صرف اللہ اکبر اذان میں ہوتا تو بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں نماز کا ٹائم آ گیا. لیکن صرف اللہ اکبر نہیں، اللہ اکبر کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب کا ذکر بھی اذانوں میں رکھا گیا ہے. عبادت اللہ کی کرو لیکن اس کے محبوب کی یادوں سے جدا ہو کے نہیں کر سکتے آپ. اللہ کو عبادت پسند نہیں ہے اس کے محبوب کی یادوں سے الگ. آپ اپنے گھر سے مسجد میں آ گئے، مسجد میں مکبر کھڑا ہوا، اللہ اکبر نماز کے وقت جس کو تکبیر کہتے ہیں، اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے بلا رہا ہے. لیکن وہاں بھی شریعت کا حکم ہے کہ صرف اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ مت جانا، مصطفیٰ کا ذکر ضرور کرنا. زور سے کہو آگے بڑھے. نماز شروع، نماز کے اندر اللہ نے اپنے محبوب پہ درود و سلام رکھا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالص اللہ کی عبادت نماز، خالص اللہ کی عبادت، اس میں کسی کی شرکت کا کوئی سوال ہی نہیں. وہ خالق حقیقی پروردگار کائنات، ہم اس کے گنہگار عاجز بندے، ہم اس کی بارگاہ میں سجدے کے لیے آئے، اس کے دربار میں سر جھکایا، اس کی عبادت کر رہے ہیں. وہاں عبادت کے مفہوم میں کسی کی شرکت کا کوئی سوال ہی نہیں. لیکن اللہ نے اس عبادت میں بھی اپنے محبوب پہ درود و سلام رکھا ہے کہ وہ عبادت ہمیں پسند نہیں، وہ عبادت تو ہماری ہو لیکن میرے محبوب کے سلام سے خالی. زور سے لگا سن آ رہی ہے. آج کل لوگ چاہتے ہیں کہ نبی کو چھوڑ کے ڈائریکٹ پہنچ جائے. مؤذن کی اذانوں میں مکبر کی صداؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں مکبر کی صداؤں میں، تمہارے نام نامی کا صدا پرچار ہوتا ہے. جہاں اللہ کا ذکر، اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر جمیل بھی اپنے ذکر کے ساتھ رکھا. اے میرے محبوب، ہم آپ کے ذکر کو کبھی اپنے ذکر سے الگ نہیں ہونے دیں. خوش نصیب ہم اور آپ آج انہیں کی یادوں کی بابت فلم آپ بیٹھے ہیں. اللہ سب کے سینوں کو سرکار کی محبتوں کے نورانی چراغ کا اجالا عطا فرمائے. ہر سینہ عشق مصطفیٰ کی پاکیزہ نورانیت سے روشن رہے. نبی کی محبت پہ جینا، نبی کی محبت پہ مرنا، یہ اصل زندگی ہے. یہاں کے جیالے مسلمانوں نے اپنے نبی کے نام کی بزم سجائی ہے. اللہ رب العزت سب کی عقیدتوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، سب کے حصوں کو قبول فرمائے. محبتوں کے ساتھ درود پاک پیش فرما لیں تو چند باتیں آپ کی بزم نور میں رکھتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلام دائم علیک یا نبی اللہ، صلاة و سلام دائم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چند اشعار میں نے لکھے ہیں آج ہی.
دو تین شعر سن لیں، اسی ضمن میں کچھ باتیں بھی ہم آپ تک پہنچا دیں گے، تو ختم ہو جائے گی۔ سید المرسلین خاتم الانبیاء، سبحان اللہ، سید المرسلین خاتم الانبیاء، آمنہ کا دلارا مدینے میں ہے، سید المرسلین خاتم الانبیاء، آمنہ کا دلارا مدینے میں ہے، رحمت عالمی فخر کون و مکان، رحمت عالمی فخر کون و مکان، ناز عرش معلا مدینے میں ہے، رحمت عالمی فخر کون و مکان، ناز عرش معلا مدینے میں ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر سن کے مصطفیٰ کے چاہنے والے کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہی ذکر سن کے کتنوں کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، کائے مولانا ذکر کر رہا ہے، کیوں اتنے اچھے انداز؟ ارے آپ کو جلنا ہے تو جلتے رہو، ذکر کرنے والے کرتے رہیں گے، اور یہ وہ ذکر ہے جو نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یادا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مصطفیٰ کا ذکر کون مٹائے گا اور کیسے مٹائے گا؟ اللہ اپنے محبوب کے ذکر کو روز بلند کرتا ہے، سبحان اللہ، ان کی عظمتوں میں روز اضافہ فرماتا ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا، قرآن بول رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلند فرما دیا۔ آپ کا تذکرہ بلند ہوتا رہے گا، اسے مصطفیٰ کا ذکر بلند نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب کریم آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کہیں افضل ہوگی۔ جتنی گھڑیاں گزرتی جائیں گی، جتنی ساتیں گزرتی جائیں گی، میرے محبوب آپ کی شان اور بڑھتی جائے گی۔ اللہ اپنے محبوب کی شان بڑھا رہا ہے، کسی کے گھٹانے سے تھوڑی گھٹ جائے گی۔ میں شعر عرض کر رہا تھا، رحمت عالمی فخر کون و مکان، ناز عرش معلا مدینے میں ہے۔ اور جس کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی، جس کی خاطر دنیا بنائی گئی، چاند تاروں کی محفل سجائی گئی، وہ شہنشاہ لولاک فخر رسل، وہ شہنشاہ لولاک فخر رسل، بزم ہستی کا دولہا مدینے میں ہے، وہ شہنشاہ لولاک فخر رسل۔ اور جن کے دربار ہیں جبرائیل امین، فرش تارش ہے جس کے زیر لگی، جن کے دربار
تارش ہے جس کے زیر نگی، تاجور جس کے در پر جھکاتے ہیں سر، تاجور جس کے در پر جھکاتے ہیں سر، وہ شہنشاہ والا مدینے میں ہے، تاجور جس کے در پر جھکاتے ہیں سر، وہ شہنشاہ والا مدینے میں ہے۔ تو اچھا لگ رہا ہو تو سبحان اللہ کہہ دیا۔ اور ایک شعر اور سن جائے کہ دنیا میں جتنے اجالے ہیں سب مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ نور کون و مکان، نور فرش زمین، نور شمس و قمر، نور عرش بری، نور کون و مکان، نور فرش زمین، نور شمس و قمر، نور عرش بری، جس کے در کا بھکاری ہر ایک نور ہے، جس کے در کا بھکاری ہر ایک نور ہے، نور کا وہ سراپا مدینے میں ہے، جس کے در کا بھکاری ہر ایک نور ہے، نور کا وہ سراپا مدینے میں ہے۔ اور آج تشدد ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، خصوصیت کے ساتھ، ویسے تو ظلم ہر خطے پہ ہے، خاص طور پہ اسلام کا نام لیوا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا، جگہ جگہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو حوصلہ رکھنا چاہیے۔ ارے جیئیں گے بھی تو مصطفیٰ کے نام پہ، مریں گے بھی تو مصطفیٰ کے نام پہ، اور دنیا میں اگر کچھ ہو بھی جائے گا تو انشاءاللہ قیامت کا تو سرکار کا دامن رحمت ہے ہی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک شعر سنا کے میں اپنی بات سمیٹ دوں، جو ایک باتیں عرض کرنی ہے کام کی۔ ظلم لاکھ برے پر جاؤں کو گاڑے مگر، جبر لاکھ اپنا دامن پسارے مگر، ظلم لاکھ اپنے پر جاؤں کو گاڑے مگر، جبر لاکھ اپنا دامن پسارے مگر، خوف مجھ کو کسی کا ستاتا نہیں، خوف مجھ کو کسی کا ستاتا نہیں، میں